اللہ اکبر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم اس کتابچے اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام کا مطالعہ 21ویں صفحے کے نصف تک کر چکے تھے۔ آج میں کل والا معاملہ نہیں کروں گا کہ سابقہ دہراؤں، بلکہ ہم براہ راست اب آگے بڑھیں گے۔ صرف یہ ہے کہ کرنے کا اصل کام جہاں سے شروع ہوا ہے تو ایک پیرا اس کا جو کل پڑھ چکے تھے اس کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنے کا اصل کام۔ بنا بریں وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات اور معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دے اور انہیں مادیت و الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے اور خدا پرستی و خود شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ کل میں وضاحت کر چکا ہوں ان الفاظ کے خدا پرستی اور خود شناسی یہ کس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اثبات اور الحاد و مادہ پرستی کے پرزور ابطال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لہٰذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ اور اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے۔ جنت الحمقاء یہ لفظ بھی بڑا ثقیل معلوم ہوا ہوگا۔ احمق کی جمع حمقاء ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وشفل تھنکنگ، اپنے خیالات میں ہی بڑی اونچی اونچی منزلیں سر کر لیتے ہیں خیال ہی خیال میں، تو وہ گویا کہ جنت الحمقاء میں رہنے والے ہیں۔ علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، اور جن میں حقیقت کی تلاش و دریافت کا داعیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل یعنی کیریئرز کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائیں۔ یہ اس پیرے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو کام پیش نظر ہے اس کے لیے جو سب سے پہلی شے ضروری ہے وہ ایسے نوجوانوں کا ہونا جن کے کچھ اوصاف یہاں بیان ہوئے، ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوان جن میں نمبر 1 علم کی شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الناس کالمعادن، لوگوں کا معاملہ بھی معدنیات کی طرح ہے۔ جیسے ایک سونا ہے، سونے کی اور ہے، اس میں بہت سی چیزیں امپیورٹیز ملی ہوئی ہیں، اس کو صاف کریں گے تو سونا بن جائے گا، صاف آپ کو خالص سونا مل جائے گا۔ لیکن چاندی ہے، چاندی کی اور ہے، اسے کتنا ہی صاف کریں وہ چاندی ہی رہے گی، وہ سونا تو نہیں بن سکتا۔ تانبا ہے، تانبے کی اور ہے، لوہا ہے، لوہے کی اور ہے، ان کو جتنا بھی آپ کریں گے وہ تانبا اور لوہا ہی بنے گا، وہ چاندی اور سونا تو نہیں بن سکتا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان بھی مختلف مزاج کے پیدا کیے ہیں. ان میں خاص قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں انٹروورٹس کہا جاتا ہے. انٹروورٹس لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو فکر، غور، سوچ، بچار، اپنے ہی من میں ڈوبنے کی کوشش، ماحول سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، بھاگ دوڑ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، طبیعت میں ایک نیکی موجود ہوتی ہے. یہ انٹروورٹس جو ہیں انہی میں سے صدیقین نکلتے ہیں. انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے جو لوگ آگے بڑھتے صدیقین، وہ در حقیقت اسی مزاج کے حامل لوگ ہوتے ہیں. اس اعتبار سے جو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں علم کی ایک پیاس فطری طور پر موجود ہوتی ہے. بعض لوگوں کو کوئی دلچسپی علم سے نہیں ہوتی، وہ بھاگ دوڑ عمل، اس کے اندر اتنی ان کی دلچسپی ہوتی ہے، اتنے اس میں مگن ہوتے ہیں کہ علم کے مسائل انہیں کہیں بودر ہی نہیں کرتے. پھر یہ کہ ان کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں. اب ان الفاظ سے کیا ڈینوٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان میں ایک روح ہے جو اس کی اصل حقیقت ہے، روح ربانی، روح ملکوتی، اور ایک ہی اس کا جسم ہے، مادی وجود ہے، حیوانی وجود ہے. جن لوگوں کی روحیں بیدار رہتی ہیں انہیں اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں کوئی ایک دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. روح کے تقاضے کچھ اور ہیں، جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں. جیسے کہ فرمایا گیا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانے کے مانند ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، باغ ہے. لیکن وہ لوگ جو پوٹینشلی مومن ہوتے ہیں، جو ابھی مومن نہیں ہوئے لیکن جن کے اندر وہ ایک مادہ موجود ہے جو انہیں بالآخر مومن بنا دے گا یا صدیق بنا دے گا، ان لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بے چینی سی محسوس کرتے ہیں. اب مجھے یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کے اشعار. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت. اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے یہ تمہارے ساتھ سازگار ہے؟ تم خوش ہو اس میں، خوش و خرم ہو؟ گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا نہیں، یہ میرے ساتھ سازگار نہیں ہے. گفتند کے برہم زن. تو اللہ نے کہا اچھا تو پھر اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دو. اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس توڑ پھوڑ کر رکھ دینے سے مراد کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے جو اگلے شعر میں ہے، لیکن اس وقت میں ادھر نہیں جا رہا. لیکن یہ کہ ایک آدمی محسوس کرتا ہے. اب مجھے یاد آ گیا، وقت تو لگ جائے گا. میرے نزدیک علامہ اقبال کی اردو شاعری کی جو معراج ہے وہ ان کی ایک نظم ہے ذوق و شوق نامی، بال جبریل میں ہے. اقبال کے پیغام کے اعتبار سے سب سے اہم نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. لیکن اقبال کی شاعری، اردو شاعری، اپنے کلائمیکس پر ہے ذوق و شوق میں. اب اس میں کس کیفیت کا اظہار وہ کر رہے ہیں؟ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بس میں کائنات، تازہ ہے میرے واردات. میں کہاں کی سوچ رہا ہوں اور یہ دنیا کون سی ہے جس میں مجھے رہنا پڑ رہا ہے؟ میری سوچ کہاں مجھے لے جا رہی ہے؟ تو کوئی ہم آہنگی میں محسوس نہیں کر رہا اپنے اس ماحول کے ساتھ. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات. یہی زندگی جو دوسروں کو بڑی عزیز اور قیمتی نظر آتی ہے اور بہت ہی یوں سمجھیے محبوب متاع ہے، اقبال کہہ رہے میرے لیے زہر ہے. اس لیے کہ کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات. جو خیالات اور جو فکر مجھ پر جو ہے وارد ہو رہا ہے وہ بالکل نیا ہے. وہ اس کائنات، پرانی کائنات، کہنا فرسودہ کائنات، اس نظام، فرسودہ نظام کے ساتھ کسی طرح کی بھی جو ہے کمپیٹیبلٹی نہیں رکھتا. ایسے لوگ جن کو اپنے اندر یہ احساس محسوس نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کے ماورا ہے. ایک وہ لوگ ہیں ریئلسٹ جو سمجھتے ہیں بس یہی حقیقت ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہی اصل حقیقت ہے، اس کے ماورا، اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے. دس از ٹوٹل ایگزسٹنس. ایک خیال یہ ہے نہیں، جیسا کہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ افلاطون کا جو نظریہ آئیڈیلزم، کہ نہیں، در حقیقت اصل جو ہے، اصل حقیقت وہ ہمارے حواس کے حدود سے بہت ماورا ہے. کنفیوشس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو ایک جملہ سنایا، there is nothing more real than what cannot be seen and there can be nothing more certain than what cannot be heard. ان کانوں کے ذریعے سے سنی والی باتیں سے کہیں زیادہ قابل یقین باتیں وہ جو دل کے کان سے سنی جاتی ہیں.
اور ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیزوں سے کہیں زیادہ حقیقی چیزیں وہ ہیں جنہیں صرف دل کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ایسے لوگ اگر ملے اور پھر یہ کہ ان کے اندر طلاق حقیقت کا داعیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں۔ اب اس کی مثال دوں گا، گوتم بدھ، اس کا کیا آبزرویشن تھا؟ لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، دکھ ہے لوگوں کے لیے، مصائب ہیں، سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony۔ لیکن اس کے بعد حقیقت کیا ہے اس کی تلاش کا داعیہ اتنا شدید ہوا، محل چھوڑا، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑا، شیرخوار بچے کو چھوڑا، نکل گیا ہے جنگلوں کے اندر، نہ معلوم کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کس قدر موٹیویشن اس شخص میں پیدا ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں ہے کیا یہ، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے، خدا کیا ہے، یہ کیا ہے یہ کائنات، واٹ از دس ایگزسٹنس، واٹ از دا یونیورس، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میری منزل کون سی ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ ان سوالوں کا جواب جب تک انہیں نہیں مل جاتا ان کی تسلی نہیں ہوتی، اور یہ داعیہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں، اور آرام و آسائش کے حصول۔ عام لوگ جو ہوں گے ایکسٹروورٹس، ان کی زندگی کی بھاگ دوڑ کیا ہوگی؟ زندگی اچھی سے اچھی گزرے، مکان اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے، فرنیچر اس کا بہتر سے بہتر ہو، گاڑی سواری کوئی اچھی سے اچھی ہو، بس آسائشیں یہ دنیا کا جو ہے، اور اس کے لیے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئر۔ اب کمپیوٹر کا کریز ہے، پہلے کہیں جو ہے وہ تھا بزنس ایڈمنسٹریشن، اس کا کریز تھا، کس لیے تھا؟ اچھا کیریئر، اچھی تنخواہ، تاکہ اچھی زندگی گزار سکے، اللہ نہ خرسا۔ لیکن وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں، ان تمام چیزوں کو قربان کر کے وہ اس علم کی پیاس کے لیے اپنا سب کچھ تج دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تلاش آسان کام نہیں ہے۔ انسانم آرزوست، جیسے کہ مولانا روم نے ایک نظم کہی ہے کہ ایک شخص کو دیکھا میں نے کہ دن کے وقت وہ لالٹین لیے ہوئے شہر کے اندر گھوم رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ؟ دن ہے کہ میں انسانم آرزوست، میں ایک انسان کی تلاش میں۔ تو میں نے کہا یہ سارے انسان تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ میں نے کہا انسان، یہ سب تو حیوانات ہیں، ان کی جبلت دیکھو، ان کی عادتیں دیکھو، ان کے میلانات دیکھو، یہ انسان نہیں ہے، درندے ہیں۔ انسان آرزوست، مجھے ایک انسان کی ضرورت ہے۔ ایسے انسانوں کی تلاش جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے، اور بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ایسے نوجوانوں کو اولاً انسان کی آج تک کی سوچ بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں۔ اس اعتبار سے منطق، ماوراء الطبیعات، نفسیات، اخلاقیات اور روحانیات ان کے مطالعے اور غور و فکر کا اصل میدان ہوں گے۔ اگرچہ ضمنی طور پر عمرانیات اور طبیعیات کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناگزیر ہوگی۔ یعنی ایسے لوگوں کا اصل فیلڈ کیا ہوگا؟ وہ تو منطق، ماوراء الطبیعات جس کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس یعنی فلسفہ، اسی طریقے سے اخلاقیات، ایتھکس بھی اسی کا حصہ ہے، نفسیات، سائیکالوجی، معلوم تو ہو کہ ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، ہمارے اندر محرکات عمل کون کون سے ہیں، انسان کے اندر کون کون سی فورسز جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں، اور روحانیات، اخلاقیات، یہ ہے ان کا اصل فیلڈ اسٹڈی کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو دوسرے علوم ہیں، عمرانیات، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، اس کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر فزیکل سائنسز کا بھی، کہ آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے، کیمسٹری کہاں تک پہنچ چکی ہے، چاہے ان میں مہارت نہ ہو لیکن ایک اجمالی جو ہے ان کے ذہن میں خاکہ موجود ہونا چاہیے۔ فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وحی آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ، حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس الامری کی دریافت کے نقطہ نگاہ سے کریں۔ قرآن کا مطالعہ دیکھیے ایک اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے احکام کا استنباط کرنا ہے۔ ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے دلچسپی رکھتا ہے جن سے کچھ احکام نکلتے ہیں، حلال، حرام، فرض، واجب، اس کو اس سے دلچسپی ہے۔ باقی قرآن مجید میں حکیمانہ، فلسفیانہ مضامین آ رہے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص قصص النبیین کتاب لکھ رہا ہے تو اسے تو سارے قصے ہی دیکھنے ہیں کہ جو بھی قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، یا یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا رد و قضا ہوئی ہے یہ دیکھنی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انسان یہ جاننے کے لیے کہ واٹس دی ریئلٹی آف ایگزسٹنس، یہ کائنات ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے،
ان اصل بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرے. حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس الامری، یہ معاملہ جو ہے اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. ایک تو وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہے کیا؟ جیسے کہ حضور کی ایک بڑی دعا ہے جو مسنون دعاؤں میں ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو چیزوں کی اصل حقیقت دکھا جو جیسے کہ وہ فی الواقع ہے. وہ ظاہر میں جو کچھ ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت، اس کو کہا اقبال نے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. ذوق نظر اپنی جگہ ہے، خوش رنگ ہے کوئی چیز، رنگ و روپ اچھا ہے، گلاب بڑا اچھا ہے، یہ چمیلی کا جو پھول ہے بہت خوبصورت ہے، یہ تو ظاہر کی بات ہوئی. اس کی اصل حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کریں. اب یہ جو جملے آ رہے ہیں، یہ جو ذرا بورڈ لکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے بہت عزیز ہیں، بہت عزیز ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کس کیفیت میں میرے قلم سے یہ لکھے ہیں، میں ادیب نہیں ہوں سرے سے، نہ میں کوئی مصنف ہوں، لیکن یہ کہ یہ ایک عجیب کیفیت کا اظہار ہوتا ہے میرا جب میں خود پڑھتا ہوں الفاظ کو. پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے، اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو، اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں، آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے. قرآن کے مطالعے سے اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے، قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے، اس کا پیغام انہیں محسوس ہو میری اپنی فطرت کی آواز سے. اس لیے کہ روح جو ہے، روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور یہ کلام قرآن مجید بھی اللہ کا ہے. تو یہ تو گویا کہ گرائی ہیں آپس میں، جو پنجابی میں کہتے ہیں، ایک جگہ سے آئے ہیں، پڑوسی ہیں. جیسے کہیں اجنبی کسی ملک میں آپ کہیں ہوں، کوئی بھی پاکستانی وہاں نظر نہ آتا، اچانک کہیں کوئی پاکستانی نظر آئے تو کتنی کشش محسوس ہوتی ہے. آپ اس کے اندر لپکتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے مولانا روم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ روح انسانی قرآن کو جب سنتی ہے تو کہتی ہے از کجامی آدی آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو در حقیقت جب یہ ہم آہنگی ہوتی ہے فطرت کے اندر اور قرآن مجید کے اندر، اور اس کے لیے ایک اور لفظ میں استعمال کیا کرتا ہوں، جب کہ سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے. آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو، سائنس میں تجربے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے اندر جو ہے ایک طرح کی حرکت پیدا کر دی جائے تو اس سے اسی طرح کی دوسری چیز میں بھی حرکت سمپیتھیٹک پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ. اسی طریقے سے قرآن مجید ارتعاش پیدا کر دے ہماری روح کے اندر، اور اندر سے یہ گواہی ملے کہ یہ حق ہے، اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں. آفاق و انفس، ابھی جو میں کہہ رہا تھا، آفاق یہ کیا ہے؟ کائنات، اس کی حقیقت کیا ہے؟ واٹس دس کریشن؟ واٹس دی ریئلٹی آف کریشن؟ ہو ایم آئی؟ ایم آئی این اینیمل اور سم تھنگ ایلس؟ کیا میرے اور شمپینزی میں اور گوریلے میں صرف اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں؟ گھوڑا ذرا ڈیفائنڈ اینیمل ہے، گدھا بیچارہ ذرا کورس ہے، باقی کیا فرق ہے ان میں؟ وہی ان کی طبیعیات ہیں، وہی ان کی نفسیات ہیں، وہی ان کی ضروریات ہیں، وہی ان کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ایوری تھنگ از دی سیم. تو شمپینزی میں اور ہم میں بھی اتنا ہی فرق ہے یا کچھ اور فرق ہے؟ کوئی اسینشل ڈفرینس ہے، یا ہم بھی صرف ذرا سے زیادہ ہائر ایوولوشن کے لیول پر آ گئے؟ بس نہیں، ہماری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو ہم کل پڑھ چکے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب انہیں یہ احساس ہو جائے آفاق و انفس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے، اور انبساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ پہلے بے چینی تھی، میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، میں اس کے ساتھ ہم آہنگی محسوس نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ اگر قرآن مجید کے نور سے منور ہونے کے بعد ایک ہر چیز جو ہے جیسے کہ 14 طبق اب روشن ہو گئے، ہر چیز نظر آ رہی، اللہ نور السماوات والارض. اب اللہ کو پہچان کر گویا کہ پوری کائنات جو ہے اس کی گتھیاں سلجھ گئیں، سب حل ہو گئے، سارے مسائل کا جواب مل گیا، سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات مل گئے. تو اس سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اسی کا نام ایمان ہے. اب یہ ایمان کی ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. ایمان اصل میں نام ہے اس کا، اسی لیے یہ امن سے بنا ہے. انسان کی فطرت کو وہ امن جب حاصل ہو جاتا ہے، وہ علم جس کے حصول کے بعد روح انسانی مطمئن
امن سکون اور اطمینان اسے حاصل ہو جائے تو اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا، جن کا علم ذہنی و اخلاقی آوارگی کی بجائے تقوی و خشیت الہی پر منتج ہوگا۔ رسوخ فی العلم یہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں الفاظ آئے ہیں نا کہ آیات متشابہات بھی ہیں اور آیات جو ہے وہ محکمات بھی ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا، جن لوگوں کو علم میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے، پختگی، تو یہی لوگ ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا، جن کی شخصیتیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کی مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تصویر ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اصل خشیت تو اس کے اہل علم بندوں ہی کے دل میں گھر کرتی ہے۔ اس علم سے مراد کیا ہے؟ وہ باٹنی کا علم یا فزکس کا علم نہیں ہے، وہ علم یہ ہے علم حقیقت، علم حقیقت نفس الامری، یہ علم ہے کہ جس سے پھر اصل خشیت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی اصل تعظیم کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعتاً استخوان کی ہے۔ استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، اس میں اصل میں اشارہ ہے مولانا روم کے ایک شعر کی طرف، یعنی ایک شے ہے کسی چیز کا اصل گودا، ایک ہڈی، آپ ہڈی جو ہے وہ جسے گلی ہم کہتے ہیں اس کو چوس لیتے ہیں، اندر سے جو مادہ ہوتا ہے باقی ہڈی پھینک دیتے ہیں، تو ماز قرآن مغزہا برداشتیں، ہم نے قرآن سے اصل گودا اصل مغز تو حاصل کر لیا ہے، اور استخوان پیش سگاں انداختے، اب ہڈیاں جو رہ گئی ان تو کتوں کے سامنے پھینکتے ہیں نا، کتوں کے سامنے پھینک دی۔ یہ ذرا ایک بڑا سخت لفظ ہے جو استعمال ہوا، مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ایک علم ہے علم حقیقت، علم ایمان جس کو سمجھ لیجئے، ایک ہے علم شریعت، یہ فرض، یہ واجب، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ گناہ، یہ حرام، یہ مکروہ، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اپنی جگہ وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اصل شے ان کی باہم جب ہم دیکھیں گے تو اصل شے جو ہے وہ ہے مغز جو ہے وہ ہے علم ایمان، اور یہ چیزیں جو ہے اس کے بعد سیکنڈری آتی ہیں، اور اس میں نقشہ کھینچا گیا کہ جس طریقے سے مولوی لڑتے ہیں ایک دوسرے پر، فتوے مختلف دیتے ہیں، جیسے کہ کتے غراتے ہیں ایک دوسرے پر، ایسے ان کے فتوے دینے کا انداز ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، تو وہ تصویر جو ہے شاعرانہ انداز میں کھینچ لی ہے کہ ماز قرآن مغزہا برداشتے، ہم نے قرآن سے اس کا اصل گودا، اس کا مغز تو ہم نے حاصل کر لیا، نچوڑ لیا، اور استخوان پیشے سگاں انداختے ہیں، باقی اب یہ لگے رہے فقہ کے اندر یہ حلال حرام جائز ناجائز اس کے بارے میں باریکیوں میں بحثیں کرتے رہے، مناسب نہیں ہے یہ انداز، لیکن بہرحال اس وقت مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اصل مغز واقعتاً وہی ہے جو علم حقیقت ہے، جو ایمان ہے، اس کے بعد ہی اصل میں جو شریعت کا جو معاملہ اس پر غور کیا جائے، اگر وہ اصل حقیقت اصل ایمان حاصل نہ ہوا ہو اور انسان شریعت کی ریسرچ کر رہا ہو تو وہ فتنے پیدا کرے گا، اس سے کوئی بھلائی نہیں آئے گی جب تک کہ اندر جو ہے وہ ایمان والا مغز پیدا نہ ہو چکا ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کیفیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بیکار ہے۔ یہاں بیکار میں نے لکھا ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں فتنے پیدا ہوتے ہیں اگر ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے، تو جیسے کہ اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ایمان والی کیفیت نہیں ہے، فتوے بکتے ہیں، فتوے تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، جب دین جو ہے دھندا بن جائے تو اس کے اندر یہ ساری خرابیاں آ جاتی ہیں۔ یہی رمز ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں بیان ہوا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یہ جو بڑا عمدہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اصل مفہوم اس کا کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے پہلے ایمان لیا پھر قرآن مجید کے احکام پر گفتگو کی، اور یہی بات حقیقت ہے۔ مکی دور میں قرآن جو نازل ہوا اس میں احکام ہے ہی نہیں، سارے ایمان کے مباحث ہیں، شرک کی رد ہو رہی ہے، آخرت کی نفی کرنے والوں سے بحث ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، رسالت کا انکار کرنے والوں سے بحث ہو رہی ہے، اور یہ کہ توحید اور آخرت معاد رسالت پر جو ہے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پچھلے انبیاء اور رسول کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ سب شے ہے۔ ابھی احکام آئے نہیں، احکام آئے ہیں جا کر مدنی دور میں،
اور 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے، 1/3 صرف مدنی ہے۔ اس حوالے سے نوٹ کیا جائے تو پہلے قرآن نے لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کیا، لیکن اس کی سورس بھی قرآن بھی تھی اور حضور کی صحبت بھی تھی۔ وہ جو ایمان کا میں نے کل بحث کی تھی کہ حضور کی صحبت، آپ تو یوں سمجھئے کہ بہت بڑی فرنس تھے، سٹیل فرنس تھے ایمان کی دہکتی ہوئی جو ہے بٹی آپ کا سینہ مبارک تھا، اس سے ایمان کی شعاعیں جا رہی تھیں۔ اور پھر قرآن مجید کے ذریعے سے آپ نے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو اس حوالے سے پہلے ایمان ان کے دلوں میں راسخ کیا گیا، پھر انہیں احکام بتائے گئے۔ مغرب کے فلسفہ و فکر کے مؤثر ابطال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استیصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بس کا ہے جو علم حقیقت کے ان چشموں سے اچھی طرح سیراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں ہیں۔ انہی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلاسفہ کے لیے ایک نئی تحافت تصنیف کر سکیں۔ تحافت الفلاسفہ، یہ در حقیقت امام غزالی کی کتاب کا نام ہے، تحافت الفلاسفہ۔ یہ فلسفوں کے رد میں، فلسفیوں کے، یونان کا جو فلسفہ آیا تھا اور اس کے جو بہت گہرے اثرات جو ہیں عالم اسلام پر پڑ گئے تھے، ان کے رد کے لیے ایک نئی تحافت تصنیف کر سکے اور آج کے منطقیین پر اثر نو رد کر سکے۔ یہ منطقیین جو ہیں، لاجک، ارسطو کی لاجک، مشائین، ان کی اس منطقی سارے جو بھی گورکھ دھندے انہوں نے بنائے تھے، اس کی شدید تنقید اور اس کا تانا بانا جو ہے تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے امام ابن تیمیہ نے۔ ان کی کتاب کا نام ہے الرد علی المنطقیین۔ تو کتابوں کے نام میں نے نیچے حاشیے میں دے دیے ہیں، یہاں صرف ان کو استعمال کیا ہے کہ انہی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلاسفہ کے لیے ایک نئی تحافت تصنیف کر سکے اور آج کے منطقیین پر اثر نو رد کر سکے۔ اور فی الجملہ الحاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیں جو تقریباً 2 صدیوں سے ذہن انسانی کو بہائے لیے چلے جا رہا ہے۔ اس تقریب کے ساتھ انہیں جدید علم الکلام کی تاسیس کا مثبت کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی، طبیعیات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کے ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر اتم ایمان ہے، انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور پر فٹ کیا جا سکے۔ یہ بہت اہم بات سامنے آئی ہے۔ ریاضی، طبیعیات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے، یا نوٹ دیکھ لیجئے کہ واضح رہے کہ اس ضمن میں حقائق اور نظریات کے مابین فرق و امتیاز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سائنس کے میدان میں ایک ہوتا ہے نظریہ، ڈارونس تھیوری، یہ ایک نظریہ ہے۔ ابھی یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ثابت شدہ حقیقتیں ہو گئی ہیں، کہ جو سائنس میں، فزیکل سائنسز میں جو چیزیں انسان نے دریافت کی ہیں جو ثابت شدہ حقیقتیں ہیں، وہ اسی علم حقیقت کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر اتم ایمان ہے۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ کیسے بنائی؟ آج جو آپ کی فزکس ہے اس پہ چوٹی پر جو بحث ہو رہی ہے، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، کیسے بنائی اللہ نے؟ یہ بگ بینگ اور گیلیکسیز اور ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ اسپائرل کی شکل میں جو ہے پھیلتی چلی جا رہی، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق کی تفصیل ہے کہ جو آج سائنس نے اس طریقے سے بیان کی ہے، یہ سامنے لایا ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے، کیسے برساتا ہے؟ آج ہمیں معلوم ہو گیا، سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اوپر، بادل بنتے ہیں، ہوائیں ان کو دور دور تک لے جاتی ہیں، پھر وہاں کوئی ایٹماسفیرک تبدیلیاں کوئی ہوں تو اس سے وہ بارش بن کر جو ہے وہ زمین پر وہ پانی آ جاتا، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ تو جو قرآن مجید نے جو ایمان کی حقیقت بیان کی ہے، اسی کی تفصیلات ہیں یہ سب کہ جن کو سائنس نے دریافت کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ اب ایک اندازہ ہو سکتا ہے کسی شخص کا کہ جیسے حضرت عیسیٰ، انہوں نے گارے کا بنایا ایک پرندہ اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا بھی اسی طرح گارے سے ہیولہ بنایا ہو اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور وہ انسان بن گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نظریہ وہ ہے جو ڈارون نے پیش کیا ہے یا لامارک نے پیش کیا ہے۔ تو سائنس جو ہے انہی چیزوں کی تفاصیل کی طرف جا رہی ہے۔ البتہ وہاں ہمیں ضرور فرق کرنا ہوگا کہ نظریہ کیا ہے اور اسٹیبلش فیکٹ کیا ہے۔ اسٹیبلش فیکٹس جو ہے انہیں جب تک ہم اس علم کے اندر سموئیں گے نہیں تو ڈائیکاٹمی رہے گی۔
ہمارا ایک طرف سائنس کا علم علیحدہ رہے گا اور اللہ اور رسول کا علم علیحدہ رہے گا، نہیں، ان دونوں میں انٹیگریشن کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی پرسنالٹی جو ڈیولپ ہو وہ انٹیگریٹڈ ویل کمپوزڈ پرسنالٹی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ سائنس کے حوالے سے تو کچھ اور جانتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روح سے کچھ اور سمجھتے ہیں. جس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ ایک صاحب جو ویسے بھی اس وقت ایک دینی جماعت کے سربراہ بھی ہیں اور وہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، جب وہ پڑھ رہے تھے کراچی یونیورسٹی میں تو ان کا پاجامہ جو ہے صرف ٹخنے سے اوپر نہیں ہوتا تھا، آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، اتنے وہ دیندار آدمی. انہوں نے ایم ایس سی باٹنی کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے ڈارون کے فلسفہ ارتقاء کے بارے میں، نظریہ ارتقاء کے بارے میں. کہہ لے کفر ہے، کفر ہے. میں نے کہا کفر تو ہے. میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ آپ سے تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایم ایس سی کیا باٹنی میں. اب بایولوجی کے میدان میں جو دلائل دیے جاتے ہیں ایوولوشن کے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہہ رہے وہ تو بہت کنونسنگ ہے. اب یہ ہے وہ سپلٹ پرسنالٹی کہ عقلی اعتبار سے وہ ڈاروین کے نظریے کے حق میں جو دلائل دیے گئے اس سے کنونسڈ ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ کفر ہے. تو اب شخصیت اندر سے تقسیم ہو گئی، سپلٹ پرسنالٹی. آج ہمیں ضرورت ہے کمپوز پرسنالٹیز کی، جو سائنس کے ذریعے سے جو اصل حقائق جو ہیں جو معلوم ہوئے ہیں ان کو انکارپوریٹ کر سکے اپنے اعتقادی نظام کے اندر، اپنے علم کے اندر، علم حقیقت کے ساتھ اس کے درمیان کوریلیشن جب تک نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. آج سے 35-40 سال قبل علامہ اقبال مرحوم نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، یہ علامہ کی کتاب کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور ریلیجس تھاٹ کا ترجمہ جو ہے پھر سید نذیر نیازی نے جب اس کتاب کا ترجمہ کیا خطبات کا تو الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید. علامہ اقبال مرحوم نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتہاد سے بحث کرتا ہے اور جو فی الواقع الہیات سے براہ راست متعلق بھی نہیں ہے، تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ مرحوم کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی. اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھے اور فکر کی نئی راہیں کھلیں، زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نگاہ سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں، اور اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تو ایک بہت وقیع و قابل قدر کام ہو جاتا. لیکن افسوس کہ خود علامہ مرحوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی طبع کے لیے منتخب نہیں کیا. علامہ کے جو یہ خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یہ اصل میں جدید علم کلام کا پرائمر ہے، جسے میں کہتا ہوں جیسے کہ ہر چیز میں پہلے قاعدہ ہوتا ہے، پھر کتاب اول، پہلی کی کتاب، دوسری کی کتاب، تیسری کی کتاب. تو جدید علم کلام جو آج ہمیں ضروری ہے در حقیقت اس کا پرائمر ہے یہ خطبات جو ہیں علامہ اقبال کے. اس میں ایک چیز سے مجھے اس وقت بھی اختلاف تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں یہ حقیقت منکشف ہو گئی. اس وقت جو اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر سہیل عمر، ان کا ایک تحقیقی مقالہ اس موضوع پر آیا سامنے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں علامہ کو اجتہاد کے بارے میں کچھ مغالطے لاحق ہو گئے تھے کہ علامہ شبلی نے اپنی کتاب علم الکلام میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے کچھ اقتباسات نقل کیے تھے اور ان میں غلطی کی تھی. غلطی جان بوجھ کر کی یا غلطی سہون ہو گئی. عبارت میں قطع و برید بھی ہوا ہے، بعض چیزیں چھوڑ دی گئیں، بعض جگہ اپنے جملے جو ہے اس میں شامل کر دیے گئے. اس سے علامہ کو مغالطہ ہوا کہ واقعتاً یہ شاہ ولی اللہ کے خیالات ہیں، اور شاہ ولی اللہ ظاہر بات ہے بہت اونچی شخصیت ہے. اس کی بنا پر علامہ اقبال نے بھی کچھ اس کے آس پاس کے خیالات ظاہر کر دیے. وہ میں نے اس وقت بھی جب یہ کتابچہ لکھا ہے اس وقت بھی میں ان خیالات کو صحیح نہیں سمجھتا تھا، لیکن ایک سوء ظن تھوڑا سا جو تھا علامہ کے بارے میں مجھے اس معاملے میں وہ اب دور ہو گیا کہ اصل میں وہ مغالطے کی بنیاد پر تھا، اور مغالطہ اصل میں علامہ شبلی نے پیدا کیا ہے، تو اس کا الزام جو علامہ شبلی کو جانا چاہیے. ویسے یہ اجماع اور قیاس اور اجتہاد یہ اصل میں الہیات کا موضوع نہیں ہے، یہ سٹرکچر آف اسلام، وہی شریعت، ماد قرآن مغزہ برداشت استخاں، یہ استخاں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. لہذا اس کا تعلق اصل میں جو اصل موضوع ہے اس کتاب کا اس کے ساتھ ہے بھی نہیں. لیکن جو اصل موضوع ہے یعنی اسلامی عقائد کو جو ہائر میتھمیٹکس، ہائر فزکس، ہائر سائیکالوجی،
ان تینوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے علامہ نے جو دکھایا ہے وہ واقعتاً ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے حاشیہ نشین اور ان کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ، ان کے صحبت میں رہنے والے لوگ، ان میں سے کسی نے یہ کام کیا نہیں۔ البتہ اس میں اضافہ کر لیجئے کہ ایک استثناء ہے، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، اگرچہ اس اعتبار سے استثناء نہیں ہے، وہ علامہ کے حاشیہ نشین نہیں تھے، نہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، وہ ایک علیحدہ سے ایک شخصیت تھے۔ انہوں نے یقیناً اس پر کچھ کام آگے کیا ہے۔ آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی ایک کتاب ہے، اور مینیفیسٹو آف اسلام ان کی ایک کتاب ہے، قرآن اور علم جدید ان کی ایک کتاب ہے، فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن ان کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے علامہ اقبال کے اس کام کو کچھ آگے بڑھایا ہے۔ باقی اور کسی نے، علامہ کا نام بیچ کر کھانے والے تو بہت ہیں، لیکن اس مشکل میدان میں کسی ان کے شاگردوں نے یا حاشیہ نشینوں نے یا ان کے ہم نشینوں نے، ہم جلیسوں نے، کسی نے بھی قدم بھی نہیں رکھا ہے۔ بہرحال جب تک اس میدان میں واقعی قدر و قیمت رکھنے والا کام ایک قابل ذکر حد تک نہیں ہو جاتا، یہ امید کہ معاشرے کے ذہین طبقات کو مذہب کی طرف راغب کیا جا سکے محض سراب کا درجہ رکھتی ہے۔ الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے مختلف پہلوؤں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل و مفصل واضح کیا جائے۔ اس ضمن میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، پچھلے 50-60 سال کے عرصے میں خاصا کام مصر اور بر صغیر ہند و پاک میں ہوا ہے۔ خصوصاً جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون نے اسلامی نظام حیات اور عدالت الاجتماعیہ فی الاسلام کو تصنیف و تالیف کا مرکزی موضوع بنایا ہے۔ یا یہ نوٹ کر لیجئے کہ دیکھیے، میں نے پہلے سب سے ہائی لیول دیا ہے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، علم کلام، ایمان کا تعلق جوڑنا ان تمام سائنسز کے ساتھ، ان سائنسز کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، جو حقائق دریافت ہوئے ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرنا ایمان کے ساتھ، یہ ہے سب سے اونچا کام اور سب سے مشکل کام۔ اس کے بعد سیکنڈ لیول ہے، لوور ڈاؤن، وہ کیا ہے کہ حیات انسانی کے مختلف گوشوں سے متعلق، سوسائٹی کو کیسے آرگنائز کیا جائے گا، معیشت کا نظام کیا ہوگا، کیا چیزیں جائز ہوں گی، کیا ناجائز ہوں گی، کس چیزوں کو روکا جائے گا، کس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ یہ ہے در حقیقت سوشل سائنسز، عمرانیات۔ اس میں پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، سوشولوجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں البتہ یہ ہے، اس سیکنڈ لیول پر کافی کام ہوا ہے پچھلی صدی میں۔ یہاں تو میں نے لکھا ہے 50-60 سال، اب 33 سال اور جمع کر لیجئے، اور چونکہ اب وہ 20ویں صدی ختم ہو چکی تو اب پچھلی صدی ہم کہیں گے۔ جماعت اسلامی اور ان کے مؤسس مولانا مودودی نے کافی کام کیا۔ سود کے موضوع پر ان کی کتاب بڑی مارکت لا ہے، سماجی مسائل میں پردہ نامی کتاب بڑی مارکت لا ہے، یہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا نظام حیات پر ان کے چھوٹا سا کتاب چاہے لیکن بہت وقی ہے۔ یہ کام مصر میں بھی ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے دن سے کہ عالم عرب کا فکری امام مصر ہے، اور عجم کا جو اسلام ہے، مسلمان غیر عرب مسلم عالم اسلام، اس کا فکری امام ہندوستان رہا ہے۔ لہذا یہ کام بھی وہیں ہوا۔ پہلا وہ مسئلہ بھی تھا کہ سر سید ہندوستان میں پیدا ہوئے، مفتی محمد عبدو مصر میں پیدا ہو گئے، تحریکیں چلی تو جماعت اسلامی کی تحریک یہاں شروع ہو گئی، الاخوان وہاں شروع ہو گئی۔ اسی طرح یہ تصنیف و تالیف کا کام جو ہوا ہے معاشیات اور سیاسیات کے ضمن میں، ہندوستان میں ہوا اور مصر میں ہوا۔ تاہم اس سارے کام کو بس ایک اچھی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے، اور ادھر کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سے معیار کی مسئلہ یہ ہوا تعلیفات۔ کہ جب مولانا مودودی نے پاکستان میں آ کر جماعت کو سیاست کے میدان میں ڈال دیا تو اب یہ علمی کام کرنے کے لیے مواقع نہیں رہے، اس لیے کہ جب سیاست میں آ گئے تو ہر آدمی کی ضرورت ہے ورکر کی حیثیت سے کہ میدان سیاست میں اب الیکشن ہونے والا ہے تو جان پر بنی ہوئی ہے، ہر شخص کو اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر دی ہے۔ اور یہ علمی کام ہوتا ہے سکون کے ساتھ، کہیں علیحدہ بیٹھ کر لوگ غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہ کام پاکستان میں آنے کے بعد ختم ہو گیا، اس حوالے سے اس کام میں ارتقاء نہیں ہوا، ایک جگہ آ کر وہ رک گیا ہے، تو اسے ایک اچھی ابتدا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ضمن میں بھی تقاضے سارے کے سارے بتمام و کمال پورے ہو گئے۔ تاہم اس سارے کام کو بس ایک اچھی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے، اور ادھر کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سے معیار کی تالیفات مختلف ناموں کے ساتھ شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے، جو بجائے خود خاصا قابل قدر تھا۔ اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خواندہ یا بقول مولانا اصلاحی
پڑھے کم لکھے زیادہ لوگوں کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص یعنی ٹیکنیک. ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی تعلیم تو بہت زیادہ حاصل نہیں کی لیکن لکھنے میں ان کا قلم چل نکلا ہے، مصنف بہت بڑے بن گئے. تو پڑھے کم لکھے زیادہ، پڑھے لکھے کو اس طریقے سے مولانا اصلاحی نے تقسیم کیا. اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خواندہ یا بقول مولانا اصلاحی پڑھے کم لکھے زیادہ لوگوں کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص تکنیک کے ذریعے ایک مخصوص حلقے میں فروخت سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے، دین کی کوئی مثبت اور پائیدار خدمت ممکن نہیں ہے. آج کی دنیا میں خصوصاً اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ مسلمہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی مصنف یا مؤلف کی جانب التفات کر سکیں. لہٰذا لازم ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ معیاری ہو اور کمیت یعنی کوانٹٹی سے زیادہ کیفیت یعنی کوالٹی پیش نظر رہے. اس کام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے، اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری ممارست لازمی ہے. اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا مطالعہ یکساں دقت نظر کے ساتھ کیا جائے، معیاری نتائج کی توقع عبث ہے. یعنی ہمارے ہاں اس وقت کیا ہے کہ یا تو پھر یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں تو اکنامکس میں تو پی ایچ ڈی ہو گئی ہے، پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی ہو گئی ہے، قرآن اور سنت سے اور دین سے واقف ہی نہیں ہے. یا یہ کہ دارالعلوموں میں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن قال اللہ و قال الرسول جو ہے اس کے تو ماہر ہو گئے، لیکن جدید نظریہ ریاست کیا ہے، یہ کیپٹلزم کی بنیادیں کیا ہیں، بینکنگ نظام کیا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے، مالیات کا نیا نظام، یہ ساری چیزیں ان کے لیے میں نہیں ہیں. تو یہ یک رخا وہ بھی اور یک رخا یہ بھی، اس سے تو کام نہیں چل سکتا جب تک کہ دونوں طرف سے گہری ممارست، گہری ایکسپرٹیز اور گہری واقفیت جو ہے دونوں کی موجود نہ ہو. عملی اقدامات. متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجراء کے لیے فوری طور پر دو چیزیں لازم ہیں. ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے. یہاں ذرا یہ انڈر لائن کر لیجئے، عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ. اب ہم ایک دم آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اوپر جو ایک فکری جو ہے غلبہ ہے یورپ کی تہذیب کا، علوم ہے، فنون ہے، جب تک کہ اس میں ہم شگاف نہیں ڈالیں گے. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں زمین پر عمومی دعوت اور تبلیغ کا ایک ادارہ قائم کیا جائے. اس کی وضاحت میں بعد میں کچھ کروں گا، لیکن اس کو یہاں پر نوٹ کر لیجیے. ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے، اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کرے، اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت ثانیہ کے آرزو مند ہیں. اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں. آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے، اور کچھ تو فی الواقع طلب معاش کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اسی کے حل پر مرکوز کرنا پڑتی ہیں، پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر معیار زندگی کو بلندتر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے. اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے. یعنی جو ہمارا ماحول ہے اس وقت، اور ظاہر بات ہے ان 33 برسوں میں تو اور زیادہ شدید ہو گیا ہے، معاشی مسئلہ لوگوں کے لیے واقعتاً اپنی بنیادی ضروریات جو ہیں زندگی کی، انہی کے لیے حصول کے لیے اپنی پوری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں صرف کر دینی پڑتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ذرا اس جگہ پہنچتے ہیں پھر ان پر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچے سے اونچا کریں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، ورنہ یہ کہ کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، کم تر معیار پر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے تاکہ اپنا وقت جو ہے کسی اور دوسرے کام کے لیے وہ وقف کرے. لیکن اگر وہ مادہ پرستی ہی کی چھاپ ہے ذہن پر تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس دنیا کی زندگی ہی میں خوب سے خوب تر کی جو ہے انسان تلاش کرتا رہتا ہے. ان حالات میں ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ بظاہر محال نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیں مل جائیں جو ذہین بھی ہوں، فطین بھی ہوں، اور پھر جن کے اندر وہ ساری کیفیات پیدا ہوں، پھر وہ اپنی زندگی لگا دیں اس کام کے لیے، اور کیریئرز، خوشنما کیریئرز اور اعلیٰ جو ہے معیار زندگی سے آنکھیں بند کر لیں. تو ایسے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال ہے. لیکن
لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی. کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ سعید روحیں موجود، وہی روحیں جو بے چین ہو، جنہیں اندر محسوس ہو اپنے کہ یہ کچھ اور ہے، یہ باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی کل نہیں ہے، اصل کچھ اس کے پیچھے ہے. یہ سعید روحیں کہ جنہیں اپنے اندر جو ہے کوئی ایک پیاس، علم کی فطری پیاس محسوس ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت نفس الامری کیا ہے. تو ایسی سعید روحیں جن میں نیکی کا جذبہ فطری طور پر ہوتا ہے، دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوئی. اور اگر کچھ مخلص و صاحب عزیمت لوگ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اپنا لائحہ عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لیے زندگی وقف کر دیں. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حضرت عثمان ابن عفان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ نوجوان جو ہیں یہ اسی کو موٹو بنا لیں اپنا، یعنی وہ بھی خوب سے خوب تر کے متلاشی تو ہو لیکن ان کا معیار بدل گیا. ہم بہتر سے بہتر چاہتے ہیں اور حضور نے فرمایا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو میں وہ کیوں نہ بنوں. بہترین ایک انجینئر اور بہترین ایک ڈاکٹر اور بہترین ایک سرجن یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آدمی پروفیشن میں جو ایکسل کرے، اپنے کاروبار کے اندر وسعت دے اور دنیا میں سیاست کے میدان میں اونچا جائے، لیکن یہ کہ میں کیوں نہ وہ بہترین کام جو کروں کہ جو حضور نے فرمایا کہ خیرکم، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جو کنسٹرکشن ہے اس کی جو ترکیب نحوی ہے اس کے اعتبار سے کمپیریٹو، بہتر نہیں بہترین. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک داعیہ بیدار ہو جائے، پھر یہ داعیہ کام کی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے. بہت عمدہ بات یہ آ گئی ہے. ارج اندر پیدا ہو جائے تو یہ ارج پھر راستے تلاش کر لیتی ہے. باہر سے آپ کوئی چیز اس کے اندر پور کرتے رہے، کنونس کرتے رہے، لیکن جب تک وہ اندرونی طور پر ارج پیدا نہیں ہوگی، داخلی طور پر انسان کے اپنے اندر ایک داعیہ بیدار ہو جائے، پھر وہ بڑی سے بڑی مشکل کے ساتھ نپٹ لیتا ہے، ہر ایک چیز سے وہ عہدہ برا ہو جاتا ہے. یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک داعیہ بیدار ہو جائے، پھر یہ داعیہ کام کی راہیں خود پیدا کر لیتا ہے اور تمام موانع و مشکلات سے خود نبٹ لیتا ہے. لہٰذا ضرورت اس کی ہے کہ اس خیال کو عام اور اس کی ضرورت کے احساس کو اجاگر کیا جائے. پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس اعلیٰ اور عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکیں. یہ ہم نے پہلا کام کی وضاحت کی ہے. پچھلے صفحے پہ آپ نے دیکھا تھا متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجرا کے لیے فوری طور پر دو چیزیں لازم ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ جو عام طور پر لوگوں کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی دعوت دے اور جو اس کے قریب آ جائیں ان کی علمی، ذہنی، فکری تربیت، اخلاقی تربیت کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی انہیں بتائیں کہ یہ کام جو ہے اللہ کے دین کا غلبہ، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ایک فکری اور علمی جو ہے انقلاب برپا کیا جائے. اس کام کی اہمیت ان کے سامنے آ جائے اور پھر اس کے اندر سے لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ جو اس کے لیے جو اپنی زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو. یہ گویا کہ اسی عمومی دعوت و تبلیغ کے ادارے کا کام ہے کہ جو یہاں پر ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. اس کے اب آگے ہے دوسری بات. دوسرے یہ کہ ایک قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے جو ایک طرف علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارا ہو، اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے جو بیک وقت علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہوں تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہ ہموار ہو سکے. علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرف مرکوز ہوں گی، ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقش قائم ہوگا، دلوں میں اس کی محبت جاگزی ہوگی اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہوگا. نتیجتاً بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعارف ہوں گے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے ایک اچھی بھلی تعداد ایسے نوجوانوں کی نہ نکل آئے جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجے آگاہ ہو جائیں کہ پوری زندگی کو اس علم و حکمت کی تحصیل اور نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیں. ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس اکیڈمی کا اصل کام ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کو پختہ بنیادوں پر عربی کی تعلیم دی جائے تاکہ ان میں
یہاں تک کہ ان میں زبان کا گہرا فہم اور اس کے ادب کا ستھرا ذوق پیدا ہو جائے، پھر انہیں پورا قرآن حکیم سبقن پڑھا دیا جائے، اور ساتھ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم دی جائے۔ پھر ان میں سے جو لوگ فلسفہ و الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے، ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کریں اور جدید علم الکلام کی بنیاد رکھیں، اور جو عمرانیات کے مختلف شعبوں کا ذوق رکھنے والے ہوں گے، ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام کی رہنمائی و ہدایت کو اعلیٰ علمی سطح پر پیش کر سکیں۔ یہاں یہ کتابچہ جو ہے اختتام کو پہنچا، البتہ یہ پس نوشت بھی پڑھ لیجئے اور پھر میں اس کے ضمن میں کچھ وضاحتیں بھی کروں گا۔ صفحات گزشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا وہ راقم کے قلم سے جون 1967 میں نکلا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل اسی نظریے اور خیال کے تحت اولاً 1914 میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے دارالارشاد قائم کیا تھا۔ پھر 1937 میں علامہ اقبال مرحوم کی تحریک پر دارالاسلام کی تاسیس ہوئی تھی۔ اس میں ایک اضافہ کر دیجیے، اصل میں یہاں یہ دکھا رہا ہوں کہ جو یہ خیال میرے ذہن میں آیا، جو اس کتابچے میں سامنے آیا ہے، یہ اس سے پہلے 3 عظیم شخصیتوں کو اس کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے یہاں 2 کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک تیسری شخصیت جو ان میں سب سے متقدم ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کے جو شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے نظارت المعارف القرآنیہ کا ادارہ 1912 میں دلی میں قائم کیا تھا، فتح پوری مسجد کے اندر۔ اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو لوگ کالجوں وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی، اور جو دارالعلوموں سے پڑھ کر آ رہے ہیں ان کو بھی ایک جگہ رکھ کر اور انہیں قرآن مجید پڑھایا جائے گہرائی کے اندر اتر کر۔ چنانچہ خود میرے ایک عزیز، میرے رشتے کے ماموں انیس احمد، مولوی انیس احمد بی اے علی، انہوں نے 1912 میں علی گڑھ سے بی اے کیا اور وہ پھر یہاں رہے 3 سال ان کے پاس۔ تو یہ ادارہ جو ہے سب سے پہلے قائم ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی اور حضرت شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیج دیا افغانستان۔ وہاں انہیں گرفتار کرنے والے تھے اس وقت کے امیر افغانستان جو ہیں، تو وہ بھاگ کر روس چلے گئے اور پھر وہ ملک سے باہر رہے، تو وہ ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ خیال جو تھا اس وقت بھی گویا کہ سامنے آ گیا تھا کہ اب ایک طرف جو ہے دیوبند چل رہا ہے اور دوسری طرف علی گڑھ چل رہا ہے، ایک رو یہ ہے ایک رو یہ ہے، یہ دونوں روئیں علیحدہ علیحدہ چلیں تو جو یہ جسد ملی ہے یہ تو منقسم ہو جائے گا، سپلٹ ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا ایک شخص جو ہے اس کی پرسنالٹی سپلٹ ہو گئی، اور ایک قوم اور ایک امت ہے وہ سپلٹ ہو گئی۔ تو یہ خیال سب سے پہلے جو ہے 1912 میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آیا اور انہوں نے ادارہ قائم کیا۔ دوسرا پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ 1914-15 میں دارالارشاد کے نام سے قائم کیا تھا کلکتے میں، اس کی عبارت بھی ابھی ہم پڑھ لیں گے۔ لیکن اس یہاں پر میں نے مغالطے کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی شاید اینٹیں بھی کہیں نہیں رکھی گئیں، یعنی اس کی کوئی تعمیر بھی نہیں ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ادارہ قائم ہوا، چند سال وہ ادارہ بھی چلا، لیکن پھر مولانا ابوالکلام آزاد بھی وہ تحریکی آزادی ہند کے اندر جب زیادہ نمایاں ہوئے اور گرفتار ہوتے چلے گئے تو ادارہ ختم ہو گیا۔ اور تیسری اسکیم جو تھی وہ علامہ اقبال کی تھی، اور یہ ہے کوئی سن 35-36 کی بات کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کے ایک نیاز مند تھے چودھری نیاز علی خان، یہ ضلع گرداسپور کے زمینداروں میں سے تھے، راجپوت تھے۔ ان کے بیٹے آج کل لاہور میں ہے کے ایم اعظم صاحب، جو اخبارات میں مضامین وغیرہ ان کے چھپتے رہتے ہیں، دانشوروں میں ہیں اس وقت لاہور کے۔ تو چودھری نیاز علی خان صاحب جو ہیں یہ سول انجینئر تھے، ریٹائر ہو کر آئے علامہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب پیسہ بھی کافی ہے، ویسے میں بڑا زمیندار پہلے ہی ہوں، تو میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کیا کروں، میں کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علامہ نے کہا اچھا تو تم گاؤں میں دیہاتی فضا میں ایک ادارہ قائم کرو جس میں گریجویٹس جو ہوں، کالجوں سے پڑھ کر جو لوگ نکلے ہوں گریجویٹ، انہیں رکھ کر قرآن پڑھایا جائے، اور ایک دیہاتی ماحول میں جو ہے فطرت سے قریب تر ان کی تربیت بھی کی جائے۔ لہذا اس کے لیے دارالاسلام جو ہے ٹرسٹ قائم کیا انہوں نے، عمارتیں بھی بنی، لیکن اس کے لیے پھر علامہ نے، انہیں ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جو انگریزی تعلیم یافتہ گریجویٹس، اور اس زمانے کے گریجویٹس آج کے گریجویٹس نہ سمجھیے، وہ ان کی صلاحیت اور ان کی جو ہے قابلیت بہت ہوتی تھی کہ ان کو مطمئن کر سکے قرآن پر، ایسا عالم چاہیے۔ تو علامہ کو یہ خیال ہوا حسن ظن کہ مصر میں ہمیں شاید ایسا عالم مل جائے۔ تو اس وقت کے جو ریکٹر تھے
الازہر یونیورسٹی کے انہیں خط لکھوایا کہ ہم ایسا ادارہ قائم کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا عالم آپ دیجئے کہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن پڑھا کر اور اس قرآن پر مطمئن کر سکے۔ ان کا ادھر سے معذرت نامہ آ گیا کہ ایسا آدمی ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے، لہذا وہ اسکیم جو ہے ٹیک آف ہی نہیں کر سکی۔ البتہ چونکہ عمارتیں بن چکی تھیں، لہذا جب علامہ ہی کی دعوت پر مولانا ابو العلا مودودی حیدرآباد دکن سے آئے لاہور، تو یہاں اس ادارے میں پھر ان کو رکھا گیا۔ وہاں انہوں نے جماعت اسلامی کی تاسیس کے بعد جماعت کا مرکز وہاں قائم رہا ہے تقسیم ہند تک۔ تو ان عمارتوں کا تو کچھ مصرف اچھا ہو گیا، لیکن وہ اصل کام جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ اس کی یہاں پہ تفصیل ہے کچھ۔ دارالارشاد کے بارے میں مولانا آزاد نے 12 نومبر 1915 کے البلاغ میں جو شذرہ لکھا تھا، اور دارالاسلام کے ضمن میں علامہ اقبال نے جو خط شیخ الازہر علامہ مصطفیٰ المراغی کو تحریر کیا تھا، ان کے اقتباسات اس صفحے کی پشت پر دیکھے جا سکتے ہیں، جن سے اس حیرت انگیز مماثلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے جو ان تینوں تجویزوں کے مابین پائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کے پیش نظر مقاصد کے لیے کوئی عملی پیش قدمی نہ دارالارشاد کے ذریعے ہو سکی نہ دارالاسلام کے ذریعے۔ ان میں سے مقدم الذکر کے بارے میں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنے عرصے قائم رہا اور کب ختم ہوا، اور اغلباً اس کے لیے کہیں کوئی اینٹ رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی۔ یہ مغالطہ ہے میرا اس کی تصحیح کرانے میں۔ البتہ دارالاسلام کے نام سے ایک باقاعدہ ادارہ قائم ہوا اور اس کے لیے ایک ٹرسٹ وجود میں آیا، اور کچھ عمارات بھی ضلع گرداسپور میں پٹھان کوٹ کے قریب سرنا ریلوے اسٹیشن سے متصل منصہ شہود پر آ گئیں، جہاں اگست سن 41 سے اگست 47 تک غیر منقسم ہندوستان کی جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر قائم رہا، اور اس اعتبار سے یقیناً وہ عمارات ایک اعلیٰ مصرف میں آئیں، لیکن ان مقاصد کے لیے براہ راست کوئی پیش قدمی وہاں بھی نہ ہو سکی جن کے لیے وہ ادارہ اصلاً قائم ہوا تھا۔ دارالارشاد کا مقصد اب پڑھ لیجیے۔ یہ البلاغ 12 نومبر 1915 میں شائع ہوا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ تحریر ہے۔ چند سال پیشتر کا واقعہ ہے کہ مشیت الہی نے اس عاجز کی رہنمائی کی اور الہلال نے قرآن حکیم کی تبلیغ و دعوت کی صدا اثر نو بلند کی، لیکن اس عرصے میں جو کچھ ہوا وہ ایک دعوت عام تھی جس کے ذریعے فہم و بصیرت قرآن کی نئی راہیں عوام و خواص نے اپنے سامنے دیکھیں، اور قرآن کریم کی عشق و شیفتگی کا ایک نیا ولولہ دلوں میں پیدا ہو گیا۔ تاہم اس دعوت کی ایک دوسری منزل ابھی باقی ہے، اور وہی فی الحقیقت اہم تر مقام سعی و تعب ہے، یعنی قوم میں بکثرت ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انہی راہوں پر چل کر قرآن حکیم کے علوم و معارف کو بتکمیل حاصل کریں، اور ان کے ذریعے قوم میں ارشاد و ہدایت اور احیاء دعوت و ذکر کا عملی سلسلہ بالعموم شروع ہو سکے۔ دارالارشاد کا مقصد یہی ہے کہ دعوت الی القرآن کی اس دوسری منزل کا سر و سامان ہو، اور تھوڑے وقت اور بہت زیادہ صرف علم و فکر سے ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ کی خدمت اور اصلاح و ارشاد امت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ البلاغ 12 نومبر 1915۔ دارالاسلام کا مقصد یہ وہ اس خط سے اقتباس ہے کہ جو علامہ اقبال نے مصطفیٰ المراغی کو لکھا تھا، اس کی کوٹیشن ہے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں۔ یہ ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو، نیز انقلاب دور حاضرہ سے بھی واقف ہو، مقرر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے واقف کرے، اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ، حکمت، اخلاق، سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے، تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کر سکے۔ یہ خط تھا کہ جو لکھوایا تھا، جس کا جواب یہ آیا کہ ہمارے پاس ایسا آدمی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔